ابو یزید بسطامی کو اس وقت کے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ، کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر 7 مرتبہ بسطام سے نکال دیا۔ آج صدیاں بیت گئی، دنیا ان کے دیدار کے لیے جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں 7 مرتبہ کوشش کی پلٹ کے آنے کی، بسطام میں آنے نہیں دیا۔ فتوے اتنے جلال کے ہوتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری کو زنجیریں پہنا کر، زنجیریں قیدی بنا کر مصر سے زندیق کہہ کر بغداد لایا گیا۔ حضرت سمنون محب پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جن کے حوالوں سے کتابیں بری پڑی ہیں، انہیں تستر سے نکال کر فتوے کفر کے لگا کر بصرہ لایا گیا اور وفات تک وہیں بند رہے۔ آج کتابیں ان ناموں سے بھری پڑی ہیں۔ علم کا سفر طے نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر، سلوک اور معرفت کا تذکرہ نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر، اہل سنت کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں ابھرتا ان ناموں کے بغیر، اہل حق کا کوئی تشخص نہیں بنتا ان کے تذکروں کے بغیر۔ ان کے زمانے میں انتہا پسندی کے رویے نے کیا کیا؟ حضرت ابو سعید الخراز پر کفر کے فتوے لگے، حضرت جنید بغدادی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت محمد بن فضیل بلخی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو وطن سے نکالا گیا۔ حضرت یوسف بن حسین رازی پر کفر کے فتوے لگے اور ضرب دے دے کے بغداد پہنچایا گیا، وہیں شہادت ہوئی۔ حضرت شیخ شبلی ابو بکر شبلی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت غوث ابو مدین المغربی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت غوث ابو مدین کے ساتھ حضرت پھر شیخ ابو الحسن الشاذلی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو نکال دیا گیا اپنی سرزمین سے۔ مصر پہنچے، وہاں پتھر برسائے گئے، پلٹ کر اپنے وطن آئے، ادھر پتھر برسائے گئے۔ سمندر میں زندگی بیت گئی، اس میں حزب البحر ان پر اتری، جو آج اولیاء جن کا وظیفہ پڑھتے ہیں حزب البحر کا۔ نہ تلمسان میں رہنے کی جگہ ان اولیاء کو، نہ مصر میں رہنے کی جگہ۔ حضرت تاج الدین سبکی پر کفر کے فتوے لگے اور اس سے بڑھ کر امام غزالی پر کفر کے فتوے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، حکم دے دیا گیا ان کی کتاب احیاء علوم کو جلا دیا جائے، شہر کے چوراہوں میں رکھ کر احیاء علوم کو جلا دیا۔ آج کوئی عالم اور صوفی احیاء العلوم کے بغیر سفر طے نہیں کر سکتا علم کا۔ کسی کو یہودی کہا جاتا، کسی کو نصرانی کہا جاتا، کسی کو مجوسی کہا جاتا۔ حضرت غوث شیخ احمد رفاعی پر زند کا کفر کا فتویٰ لگا اور آخری حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر کفر کا فتویٰ لگا۔ یہی جلال الدین رومی کا حال۔ الغرض ایک تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ سارے صوفیاء تھے، اولیاء تھے، جن کی خانقاہوں سے انسانیت نے فیض لیا، جنہوں نے لوگوں کے سینوں میں سنت محمدی کے چراغ روشن کیے، لوگوں کو بدعتوں اور فسق و فجور کی ظلمتوں سے نکالا اور انسانیت کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نور عطا کیا۔ آج ان کے دروازوں پر جا کر لوگ فیض کی خیرات مانگتے ہیں، مگر انتہا پسند تکفیری رویے ان میں سے کسی کو اپنے زمانے میں آزاد نہیں چھوڑتے رہے، معاف نہیں کرتے رہے۔ یہ